چاہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں یا بیک گراؤنڈ میں سنتے ہوئے تھوڑی سی سکون بھری شام گزار رہے ہوں، ہم بس خوش ہیں کہ آپ یہاں ہیں۔ ہر ڈیٹیل پکڑنے کی ضرورت نہیں، بس کہانیوں اور حقائق کو اپنے پاس بہنے دیجیے جیسے بھی آپ کو ملے، اور ویڈیوز وہ صرف تھوڑی سی تصویر جھلک کے لیے ہے۔ دیکھنا ضروری نہیں، لیکن مزہ پھر بھی آئے گا۔ تو ایک کپ چائے پکڑیں، آرام سے بیٹھیں اور دنیا کے شور کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ ویٹیکن کے پاک پتھر کی دیواروں کے پیچھے نہ صرف ایمان اور طاقت کا نشان چھپا ہے، بلکہ صدیوں سے دفن راز بھی۔ سنتوں کی ممی بنانے کے پرانی مصری طریقوں سے لے کر نیل کے تہذیب کے داستانی خزانوں کی حفاظت تک، اور بہت کچھ جو اب بھی اندھیروں میں چھپا ہے۔ یہ ہیں کچھ خطرناک، ڈرا دینے والے راز جو ویٹیکن کے دل میں بند ہیں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے میں یہ جاننا پسند کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، تو کامنٹ میں بتائیں اپنے شہر یا ملک کا نام، اور اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 2000 سالوں سے زیادہ وقت سے نسلیں پرانے اتہاس کے سب سے بڑے راز کا جواب ڈھونڈ رہی ہیں۔ الیگزینڈر دا گریٹ کا جنازہ اور آخری آرام گاہ، لاکھوں تلاش اور 100 نظریوں کے باوجود اس کی قبر کبھی نہیں ملی۔ لیکن ایک عجیب اور ہمت والے نظریے کے مطابق جواب مصر کے ریگستانوں کے نیچے یا الیگزینڈریا کے خنڈروں میں نہیں ہے، بلکہ یہ وینس کے دل میں ایک کیتھولک بیسیلیکا کے اندر ایک کرسچن سینٹ کے نام سے عزت کے ساتھ چھپا ہو سکتا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ 323 قبل مسیح الیگزینڈر کی موت کے بعد اس کا جسم الیگزینڈریا میں رکھا گیا، ایک شہر جو صدیوں تک بادشاہوں اور شہنشاہوں کے لیے زیارت گاہ تھا۔ لیکن وقت کے گزرنے اور اتہاس کے ہنگاموں کے ساتھ اس کا جسم ایک وینیشین تاجر نے چرا لیا اور اٹلی سمگل کیا، اور غلط پہچان کے ایک واقعے میں اسے بعد میں سینٹ مارک دا ایوانجلسٹ کا جسم کہا گیا اور وینس کے بیسیلیکا ڈی سین مارکو میں رکھا گیا۔ اتہاس اکثر نہ سمجھ آنے والی غیر موجودگیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ کہ الیگزینڈر کا جسم پورا اتہاس سے غائب ہو جائے، یہ بہت سے عالموں کے لیے قبول کرنا مشکل ہے۔ صدیوں تک اس کی قبر کی جگہ سب کو معلوم تھی۔ جولیس سیزر اور اگسٹس جیسے بڑے شخص اس جگہ گئے، پھر بھی چند نسلوں میں ہر نشان غائب ہو گیا، جیسے جان بوجھ کر اتہاس سے مٹا دیا گیا۔ اگر سینٹ مارک کے بیسیلیکا میں ممی سچ میں الیگزینڈر کی ہے تو یہ صرف غلط پہچان کا مسئلہ نہیں، یہ دنیا بھر میں اتہاس کے برابر کا کور اپ ہوگا۔ اور اگر یہ نظریہ سچ ہے تو صدیوں سے پرہیزگار لوگ بے خبر ایک کرسچن مشنری کے جسم کے سامنے نہیں، بلکہ ایک شہنشاہ کے سامنے دعائیں مانگتے رہے، جس نے کبھی دنیا کو اپنی ہمت اور شان کے آگ سے جلایا تھا۔ انسانی اتہاس کے لمبے سفر میں دینی کہانیاں تہذیب اور اخلاق کی بنیاد بنی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ کہانیاں اتنی ملتی جلتی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں حیران کر دیتی ہیں، اور جو ہم جانتے تھے اسے چنوتی دیتی ہے۔ سب سے زیادہ تنازع کا نظریہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی کہانی پوری طرح الگ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ایک پرانی کہانی کا دوبارہ بیان ہو سکتا ہے۔ مصری خدا ہورس کی کہانی۔ عالموں اور سمبلزم کے ریسرچرز کے مطابق ہورس، جسے کرسچینٹی کے ابھرنے سے 1000 سال پہلے پوجا جاتا تھا، اس کی زندگی میں عیسیٰ مسیح سے حیران کن ملن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہورس ایک کنواری ماں میرٹ سے پیدا ہوا، جو میری کا پرانا روپ ہے۔ اس کا دنیاوی سوتیلا باپ سیب تھا، جو ایک مصری خدا کا نام بھی ہے۔
ہورس ایک غار میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش ایک فرشتے نے اعلان کی۔ آسمان میں ایک ستارہ ابھرا اور 3 چوپان اسے عزت دینے آئے۔ جب ہورس جوان ہوا اسے ایک دریا میں بیپٹائز کیا گیا۔ جس شخص نے بیپٹائز کیا اسے بعد میں قتل کیا گیا۔ اپنی پاک زندگی میں ہورس کے 12 شاگرد تھے۔ اس نے بیماروں کو شفا دی، بد روحوں کو نکالا اور مردوں کو زندہ کیا، اور پھر جیسے تقدیر کے ردم سے بندھا ہو ہورس کے ساتھ دھوکا ہوا۔ اسے سولی دی گئی، 3 دن تک دفن رہا اور پھر دوبارہ زندہ ہوا۔ اگر یہ سب کچھ جانا پہچانا لگتا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہورس کی داستان اور عیسیٰ مسیح کی زندگی کے درمیان ملن نے بہت سے ماڈرن ریسرچرز کو مشکل سوال پوچھنے پر مجبور کیا۔ کیا یہ صرف اتفاق ہیں یا جان بوجھ کر پرانی کہانیوں کا دوبارہ بیان ہے؟ البتہ روایتی اکیڈمک دنیا اور خاص طور پر چرچ نے اس نظریے کو بالکل نہیں مانا۔ کچھ مصری کتابوں کے مطابق ہورس کے صرف 4 شاگرد تھے۔ وہ غار میں پیدا نہیں ہوا اور کوئی رسمی بیپٹزم نہیں ہوا۔ پھر بھی جو ملن ہے وہ کافی ہے کہ دین کیسے بدلتے ہیں اور پاک نشان 1000 سالوں میں کیسے دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، اس پر گہری تلاش کی جائے۔ پرانی تہذیب کے سنہرے لمحے میں الیگزینڈریا کے سفید پتھر کے راستوں کے بیچ ایک جگہ تھی جسے بہت لوگ انسانی علم کا سب سے بڑا خزانہ مانتے تھے، لائبریری آف الیگزینڈریا۔ داستان کے مطابق یہ لائبریری 3 صدی قبل مسیح میں ٹولمیک نسل کے دور میں بنی۔ دنیا بھر کے عالم بیبیلون، ہندوستان، گریس، پرشیا یہاں اکٹھا ہوئے تاکہ پڑھیں، سیکھیں اور لاکھوں دستاویز محفوظ کریں جو ایسٹرونومی سے لے کر طب، فلسفے سے میکینکس، اتہاس سے شاعری تک سب کچھ گھیرتے تھے۔ 4 لاکھ سے زیادہ دستاویزوں کے ساتھ یہ انسانی ذہن کا دل مانا جاتا تھا۔ پھر بھی عجیب طرح سے آج اس کا کچھ بھی باقی نہیں۔ کچھ لوگ جولیس سیزر کو الزام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اس نے 48 قبل مسیح میں مصر کے محاصرے کے دوران اپنے جہازوں کو آگ لگائی تو وہ آگ شہر میں پھیلی اور لائبریری کو تباہ کر دیا۔ دوسرے مانتے ہیں کہ دینی انتہا پسندوں نے لائبریری کو تباہ کیا، پرانا علم دین کے خلاف سمجھ کر۔ ایک اور نظریہ کہتا ہے کہ لائبریری ایک بڑی تباہی میں نہیں بلکہ دھیمے دھیمے جان بوجھ کر ان لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا جو انسانی سمجھ پر قابو چاہتے تھے۔ صدیوں سے چھپی کہانیوں میں ایک نظریہ الگ ہے۔ یہ کہتا ہے کچھ سب سے قیمتی دستاویز، پرانی طب، کائناتی فلسفے اور ابھی تک نہ ڈھونڈے گئے کانٹیننٹس کے نقشے کبھی تباہ نہیں ہوئے بلکہ وہ چپکے سے یورپ لے جائے گئے اور آخر میں ویٹیکن کے بند خزانے میں پہنچ گئے۔ ویٹیکن نے اس کی نہ تصدیق کی نہ انکار، لیکن جن لوگوں نے اس کے مشہور خزانے کا مطالعہ کیا انہیں پتہ ہے کہ یہ وہیں چھپے ہیں، بند کمروں میں، جہاں میڈیول اور رینیسا کے دستاویز اور شاید اس سے بھی پرانے۔ 1839 میں جب یورپ پرانی مصری تہذیب کے جادو میں تھا، پوپ گریگری 16 نے دنیا کا ایک انوکھا میوزیم بنایا، گریگورین ایجپشین میوزیم، جو ویٹیکن کی دیواروں کے اندر ہے۔ وہاں 9 گیلریز ہیں جو مصری ریلکس، خداؤں کی مورتیاں، ہائروگلپس والے پتھر اور صدیوں پرانی ممیز سے بھرے ہیں۔ لیکن ایک سوال بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہے، اتنی دور روم سے مصری تہذیب کے خزانے ویٹیکن کے میوزیم میں کیسے آئے؟ جواب بہت سے لوگ کو پریشان کرتا ہے۔ یہ فتح اور حکومت کے لوٹ کے نشان ہیں۔ اس بڑے کلیکشن کی شروعات پوپ پائس سیکنڈ کے نجی خزانے سے ہوئی جو لیٹران پیلس میں اس کا مطالعہ گاہ تھا، لیکن اصل کہانی 31 قبل مسیح کے بعد شروع ہوتی ہے جب رومن امپائر نے مارک اینٹونی اور ملکہ کلیوپیٹرا کے اتحاد کو
بیٹل آف ایکٹیم میں ہرا دیا۔ اس وقت سے مصری تہذیب کے باقیات کو رومنس نے جنگ کے انعام کے طور پر لیا۔ خداؤں کی مورتیاں، پاک ممی، پتھر کے ستون، سب کچھ جو رومن ایلیٹ کے لیے شاندار سجاوٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا، لے جایا گیا۔ جب 19ویں صدی میں گریگورین میوزیم عوام کے لیے کھلا، بہت لوگوں نے اسے علم بانٹنے اور اتہاس محفوظ کرنے کا اچھا قدم سمجھا، لیکن ایگزیبیشن کے کمروں کی چمک کے نیچے ایک کم دلکش حقیقت ہے۔ یہ ریلکس ایک دور ملک سے لیے گئے، تلوار اور حکومت کی طاقت سے واپس لائے گئے۔ آج جب ماڈرن مصری اپنے وطن سے لیے گئے چیزوں کی واپسی کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ پرانے ریلکس ویٹیکن کے دل میں چپکے سے آرام میں ہیں۔ مصر کے سنہرے طوفانوں کے نیچے کچڑے کے ڈھیر میں سڑی ہوئی پپائرس، گدھوں کی خریداری کے رسیدوں اور 5ویں صدی کے ٹیکس ریکارڈز کے بیچ آرکیولوجسٹ نے ایک حیران کن دریافت کی۔ ایک عجیب دستاویز پرانے گریک میں لکھا ہوا، اس کے حرف چھوٹے نقطوں سے الگ کیے گئے، جیسے کہ یہ بنیادی پڑھائی کے سبق کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ لیکن حیرانی اس کی لکھاوٹ سے نہیں بلکہ اس کے مضمون سے ہوئی۔ یہ ایک پرانا ٹیکسٹ کا ٹکڑا تھا جسے فرسٹ اپوکلپس آف جیمز کہا جاتا ہے، ایک کتاب جو ببلیکل کینن سے نکال دی گئی اور چرچ نے صدیوں تک دین کے خلاف کہا۔ عالموں کے مطابق یہ عیسیٰ مسیح کے منع کر دی گئی تعلیم کا حصہ ہے، وہ الفاظ جو کبھی چرچ میں نہیں بولے گئے، نہ کیٹیکزم میں سنائے گئے اور صدیوں تک نقل کرنے سے منع کیے گئے۔ اور یہ ٹیکسٹ کیوں بند کیا گیا؟ جواب بہت سے پرانے عقیدوں کی بنیاد ہلا سکتا ہے، کیونکہ اس اپوکلپٹک تصور میں دنیا کو خدائی پیدائش نہیں بلکہ ایک جھوٹے خدا کے بنائے ہوئے قید کے طور پر دیکھا گیا، ایک طاقتور موجود جو روشنی کا والد نہیں بلکہ ایک دھوکہ دینے والا ہے، جس نے جسمانی دنیا بنائی تاکہ انسانی روح کو قید کرے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو آرتھوڈاکس عقیدے کی بنیاد کو چنوتی دیتا ہے، اتنا نایاب کہ یہ دستاویز صدیوں تک دبایا گیا۔ ویٹیکن کے اندر ایک چھپا ہوا کمرہ جہاں 2 محفوظ شکلیں دکھائی جاتی ہیں جو شیشے کے نیچے رکھی ہوئی ہیں۔ صدیوں تک یہ مانا جاتا تھا کہ یہ پرانی ممی ہے، چرچ کے مصری تہذیب کے جادو کے ثبوت۔ یہ مانا جاتا تھا کہ یہ ان لوگوں کے جسم ہیں جو 1000 سال پہلے جیتے تھے، لیکن اسمتھسونین انسٹیٹیوشن کے ریسرچرز نے جب حال ہی میں ان کی جانچ کی تو حقیقت سامنے آئی اور یہ سب کی امید سے بہت الگ تھی۔ جب ایکسپرٹس نے لینن میں لپٹی ہوئی ہڈیوں کے ڈی این اے کا تجزیہ کیا تو ایک حیران کن بات سامنے آئی، یہ ممی پرانے مصر سے نہیں تھی بلکہ یہ ایک مرد اور عورت کے جسم تھے جو مڈل ایجز میں صرف 500 سال پہلے جیتے تھے، جب یورپ میں دین، جنگ اور وبا کے بڑے بدلاؤ ہو رہے تھے۔ اس دریافت نے ایک پریشان کن سوال پیدا کیا، آخر یہ کیا کس نے اور کس مقصد کے لیے؟ جواب شاید 19ویں صدی کے یورپ کے عجیب کلچرل جذبے میں ہو، جب ممی کا جنون تھا۔ ایک وقت جب ممی قیمتی چیزیں بن گئی تھیں، میوزیمز، امیروں کے ڈرائنگ رومز میں دکھائی جاتی تھیں اور کبھی تو دوائی کے طور پر پیس دی جاتی تھیں۔ اس ماحول میں ممی کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ کچھ لوگ طاقتور اور پرہیزگار لوگوں کے عجیب خواہشات پوری کرنے کے لیے نقلی پرانی ممی بنانے لگے، اور ویٹیکن شاید بے خبر 2 ایسی جعلی ممیوں کا محافظ بن گیا۔ کیتھولک روایت میں موت کے بعد جسم کا نہ گلنا ہمیشہ سے پوری تقدس کا نشان مانا گیا ہے۔ پہلی کی صدیوں میں یہ واقعہ معجزہ سمجھا جاتا تھا، لیکن ویٹیکن کے اندر ایک زیادہ سوبر حقیقت دھیمے دھیمے سامنے آئی۔ بہت سے سنتوں کے جسم جو محفوظ ہیں، ان کی یہ حالت خدائی مدد سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر پرانے مصری دفن کے طریقوں سے
ममी बनाने के ज़रिए हैं। सबसे ज़बरदस्त मिसाल पोप जॉन 23 का जिस्म है, जो 1963 में मरा। आधी सदी से ज़्यादा गुज़र चुके हैं, लेकिन जब कोई उनके बाक़ियात को वेटिकन के शीशे के ताबूत में देखता है तो हैरानी होती है। वो वक्त से छुए हुए नहीं लगते, जैसे पाक नींद में सो रहे हों। बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनकी हिफाजत मॉडर्न ममी बनाने के तरीक़े का नतीजा है, जो वेटिकन ने सदियों से चुपके से किया। 1975 से 2008 तक वेटिकन के अंदर एक राजदार ग्रुप ने कम से कम 31 संतों और अहम दीनी शख्सियतों के जिस्मों को ममी बनाया। ये अंदाज़ा नहीं, ये तस्दीक शुदा हकीकत है। हालांकि वेटिकन ने इस अमल पर कभी खुले तौर पर बात नहीं की, लेकिन हर कोशिश कामयाब नहीं हुई। जब पोप पायस 12 1958 में मरा, उसका जिस्म ईसा मसीह के दफन के तरीके से ममी बनाया गया, लिनन में लपेटा और बंद जगह में रखा गया। ये मकसद था कि जिस्म सलामत रहे, लेकिन नतीजा तबाहकुन नाकामी थी, जिससे बदबू निकली। एक गार्ड बदबू से बेहोश हो गया और पोप की नाक इतनी ख़राब हुई कि अलग हो गई। फिर भी वेटिकन ने ना गलने वाले जिस्म के तसव्वुर को कायम रखा, चाहे ये ताबी तरीक़े से हो या नकली। कुछ के लिए ये इज़्ज़त का सबसे ऊंचा रूप है, लेकिन दूसरों के लिए ये एक परेशान कुन सवाल पैदा करता है। क्या तबीयत को बदल कर मौजज़े का निशान बनाना उस ईमान की रूह के साथ धोखा नहीं जो ये इज़्ज़त देना चाहता है? अगर आपने जो भी सुना उसने आपको रुक कर इतिहास के छुपे राजों पर सोचने पर मजबूर किया, तो अपने ख़यालात कमेंट्स में ज़रूर बांटें।